سے پہلے ویری کوئکلی 2.5 سال سے یہ پہلے تو یہ دونوں لگے ہوئے تھے سیڑھی کھینچنے جس کی بات ہو رہی تھی. اب یہ 11 جماعتیں مل کے ایک سیڑھی کھینچ رہی ہیں. یہ سیڑھی سیمنٹ اور سریے کی مضبوط سیدھی بنی ہوئی ہے. یہ لگے ہیں 2023 تک. یہ نہیں گر سکتی, یہ نہیں گرتی. ریکارڈ پہ رکھیے گا یہ میرا کلپ. یہ کون سی اور یہ چلاتے رہے جب یہ سیڑھی کی بات کرے کھینچ سیڑھی اور سری اور سیمنٹ کا ہے. اب میں آ رہا ہوں سر, یہ دعویٰ ویسے اللہ معاف فرمائے کرنا نہیں چاہیے, آپ کی حکومت قائم رہے, لیکن جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میری کرسی پکی ہے, وہ اس وقت حالات خراب ہو جاتے ہیں. مقصد دیکھیں نا, دونوں کی سرٹیفائڈ ٹھپا لگی ہوئی کرپٹ 5 سال نکال اللہ معافی دے. دونوں کے وزیر اعظم کر کے اللہ معافی دے کے چھوڑ دینا, وہ سن رہے ہیں جن کو پتہ ہے. لوگ غلط بات کر رہے ہو نا آپ. ان دونوں کے وزراء اعظم بھی گر گئے, پھر بھی 5 سال انہوں نے پورے کیے. کنٹمپٹ آف کورٹ کی یوسف رضا گیلانی نے کیوں نہیں لیٹر لکھا, کیوں نہیں $60 ملین پہ یہی گئے تھے. یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ساتھ بیٹھے ہیں جو کالا کوٹ پہن کے گئے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی جان ادھر دیکھیں ذرا, کیسا لگ رہا ہے آپ یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ مانگتے ہوئے؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو اسی یوسف رضا گیلانی کے لیے جس کو آپ نے نہل کروایا, آپ گئے کوٹ پہن کے. میرا سوال ہے, ایک میرا سوال ہے, ایک میرا سوال سر, یوسف رضا گیلانی بمقابلہ حفیظ شیخ. ہاں, اب مقابلہ میں جواب دوں آپ کو, ہو کیا جواب لے. ملک صاحب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں دونوں. میں تو آپ تینوں کے ساتھ. عثمان ڈار, میں آپ سے ہی پوچھوں گا کہ اگر آپ ایم این اے ہوں تو آپ ووٹ دیں گے حفیظ شیخ کو یا نہیں؟ ہیئر از اے کینڈیڈیٹ. سر یہ نہیں دیں گے, سن لیں, ہیئر از اے کینڈیڈیٹ جو پچھلے 40 سال, میں 4 سال کی نہیں بات کر رہا ہوں, 40 سال وہ پاکستان میں صرف اس وقت آئے ہیں جب جھنڈا لگا ان کی کار کو. صرف اس وقت سندھ کے فائنانس منسٹر بنے, پھر پرائیویٹائزیشن منسٹر بنے فیڈرل لیول پر مشرف صاحب کے زمانے میں, پھر فائنانس منسٹر بنے, اور پھر آج یہ. اور جس دن حکومت جاتی ہے اسی دن شام کی فلائٹ پکڑ کے چلے جاتے ہیں. سو مچ فار دا کمٹمنٹ ٹو پاکستان. تمام اثاثے باہر ہیں, ایک اثاثہ لے کے نہیں آئے ہیں ابھی تک. 2.5 سال 2 سال ہو چکے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, یہ ان کا ٹیکس بھی وہ تب دیتے ہیں جب سینیٹر کے طور پر یا منسٹر کے طور پر تنخواہ ملتی ہے. دوسری بات, ویسے ٹیکس پیئر بھی نہیں ہوتے. دوسری بات کہ جس چیز کو بنیاد بنا کے عمران خان نے اور ان کی اکنامک ٹیم نے جو بوچھاڑ کی کہ تباہ ہو گئی معیشت, اس میں سر فہرست جو سب سے اوپر نام آتا تھا وہ حفیظ شیخ کا آتا تھا. حفیظ شیخ نے تباہ کر دی پاکستان کی معیشت. بائی دا وے وہ دوسرے جو صاحب تھے نا, وقار مسعود, جو سیکرٹری فائنانس 5 سال پی ایم ایل این کی حکومت میں تھے, وہ بھی وزیر ہیں ماشاءاللہ. ابھی آپ ان کی ٹیم دیکھیں, اکنامک ٹیم, ایک 5 سال کا وزیر سیکرٹری خزانہ پی ایم ایل این سے لیا ہوا ہے اور پی بی پی سے لیا ہوا ہے وزیر خزانہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں حفیظ شیخ کے کوئی کریڈینشلز ہیں, مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جس شخص کی کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے, کمٹمنٹ ہی نہیں ہے جس شخص کے لیے. حفیظ شیخ جیتے گا یا ہارے گا؟ ہارے گا, برے طریقے سے ہارے گا. اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کتنے ووٹ چلے گے. اور اگر حفیظ شیخ ہار گیا تو فائنانس منسٹری کا کیا بنے گا؟ ابھی وزیر اعظم صاحب گئے تھے کہ پشاور گئے تھے, 14 ایم این ایز نہیں تھے وہاں, 14 ایم این ایز نہیں آئے تھے, کوئی چھوٹے ووٹ نہیں. حفیظ شیخ فائنانس منسٹر سینٹ کا الیکشن ہار جاتے ہیں تو فائنانس منسٹر کا کیا بنے گا سر؟ فائنانس منسٹر کا اسد عمر بتاتا ہوں میں ایک دفعہ پھر اب بتاتا ہوں, سن لیں. دیکھیں اسد عمر کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بہت برا کیا تھا عمران خان صاحب. وہ کیسے؟ ہی واز اے گولڈن بوائے جس نے پاکستان کی تقدیر چینج, جو نیا پاکستان کا تصور تھا وہ کس نے کرنا تھا؟ اسد عمر نہیں کرنا تھا نا. 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری. 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ 1 کروڑ تو ایک بڑی کنزرویٹو فگر تھی, اس سے بھی زیادہ ہونے تھے, 50 لاکھ سے بھی زیادہ گھر ہونے تھے, معیشت, فسکل ڈیفیسٹ, سب کچھ زبردست ہونا تھا. ان کو 8 مہینے کے بعد فارغ کیا اور ایک اس شخص کو لے کے آئے جس کو بنیاد بنا کے اسد عمر نے ہر روز لٹرلی وار کرتے تھے حفیظ شیخ کو. If I am in his place or you are in his place, Hafiz Sheikh would be the most hated person. So he's got his chance. Now he's got the chance کہ جی وہ کانسپریسی کریں اور نیچے سے ان کی کرسی کھینچ لیں.